الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کا مطالعہ کریں گے. اس سے قبل درس میں ہم اس رکوع کی 2 آیات پڑھ چکے ہیں جس میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا. آج جن آیات کا مطالعہ کریں گے یعنی آیت نمبر 124 تا 129، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، انہیں بہت سے احکامات دیے، انہوں نے اسے پورا کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے منصب پر فائز فرمایا. اور پھر اس بات کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی، اور پھر خاص طور سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا فرمائی اس کا تذکرہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا بِكَلِمَاتٍ، کئی احکامات سے یا کئی باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے اسے پورا کر دکھایا. اس سے قبل ہم مسلسل 10 رکوعوں تک بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل ہوں یا مکے کے کفار ہوں یا مشرکین ہوں، ان تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یقیناً تھے بھی، اور انہیں فخر تھا کہ ہم حضرت ابراہیم ہی کے طریقے پر ہیں، حضرت ابراہیم ہی کو ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گویا اب یہاں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیلیوں، دیکھو اللہ کی فرما برداری ہے کیا، اور ملت ابراہیمی اصل میں کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا اور تمہارا طرز عمل کیا ہے. اگر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہو، تو ذرا غور کرو کہ حضرت ابراہیم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا، وہ آزمائشوں میں کس طرح پورے اترے، ہر طرح کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دی انہوں نے، بالکل کسی بھی چوں چرا کے بغیر. اور تمہاری حالت کیا ہے؟ اور مشرکین مکہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں یا حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور بیت اللہ کے متولی ہیں، تو دیکھو جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جس نے بیت اللہ کو تمہارے یہاں سرنو تعمیر کیا تھا، اس کا طرز عمل کیا تھا. اس نے تو اسے توحید کا مرکز بنایا تھا، اس نے تو اسے امن کا مرکز بنایا تھا، اس نے تو یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے اس کو تعمیر کیا تھا.
اس نے تو تمہارے لیے، تم سب کے لیے اس بات کی دعا کی تھی کہ تم اللہ کے فرمانبردار رہو گے، لیکن تمہارا رویہ کیا ہے کہ تم نے اسے توحید کے بجائے شرک کا مرکز بنا دیا، تم نے اسے امن کے بجائے فساد کا مرکز بنا دیا، تم نے وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دی۔ تو ان تمام چیزوں کو گویا حضرت ابراہیم کے تذکرے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل ملت ابراہیمی کیا ہے، حضرت ابراہیم کا طرز عمل کیا ہے، ان کا طریقہ، ان کی سنت یا ان کا اصل دین کیا ہے۔ بنی اسرائیل بھی دیکھ لیں، کفار و مشرکین بھی دیکھ لیں، اور آنے والے یہ مسلمان بھی دیکھ لیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا بہت سی چیزوں سے، بہت سی باتوں سے، اس کی پوری تفصیلات ہیں، چند کا ذکر میں ابھی کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کر دکھایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے حالات کو جب دیکھیں، ان کے تذکرے کو پڑھیں، اور خاص طور سے قرآن نے جو اس کو نقل کیا ہے جگہ جگہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی پیدائش ایک مشرک خاندان میں، مشرک باپ کے ہاں ہوتی ہے۔ وہاں اس حال میں وہ پلتے بڑھتے ہیں، لیکن کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو آپ نے ببانگ دہل لوگوں کے سامنے حق کی آواز کو بلند کیا، لوگوں کو دعوت دی، شرک سے روکا، توحید کی آواز اٹھائی، اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ باپ مخالف ہو گیا، پوری قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، بادشاہ وقت کے سامنے بھی کلمہ حق پیش کیا اور اللہ کا صحیح تعارف پیش کیا۔ اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے بتکدے میں جا کر کے گویا اذان توحید پیش کی، اذان دی، اللہ کے نام کو وہاں بھی آواز لگائی، اللہ کے نام کی بلندی کی آواز لگائی، ان بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری قوم، بادشاہ وقت سب مخالف ہو گئے، اور ایک دہکتی ہوئی آگ میں آپ کو ڈالا گیا۔ آپ نے دہکتی ہوئی آگ میں جانا گوارا کر لیا، لیکن شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اپنی توحید کی دعوت سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ پھر پوری قوم جب ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ گھر بار، خاندان اور پورا شہر، پورا وطن چھوڑ دو، شام چلے جاؤ۔ آپ شام چلے گئے۔ وہاں سے حکم ہوا کہ شام بھی چھوڑ کر اپنی بیوی ہاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو لے جاؤ چٹیل میدان میں، بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ آؤ، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو علاقہ بسا ہوا ہے جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت بے آب و گیاہ جنگل تھا گویا، وہ وہاں لے جا کر کے اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خوار بچے کو، جو بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں نصیب ہوا تھا، اسے چھوڑائے۔ کس لیے؟ صرف اللہ کے حکم پر۔ پھر وہی بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بنتا ہے، سہارا بنتا ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ اسے میری راہ میں قربان کر دو، قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی ایسی چیز جسے آج ہم انسان محبوب رکھتے ہیں، جس سے بہت پیار کرتے ہیں، ہاں وہ ہماری زندگیوں میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک صفت۔ اور پھر کوئی بھی حکم آیا تو اس پر سر تسلیم خم کر دیا، بالکل بغیر کسی حجت کے، یعنی اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، اللہ کے احکامات پر سر تسلیم خم کیا، ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، غیر اللہ سے اپنے آپ کو یکسو کر لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ آزمائشیں تھیں۔ ان تمام آزمائشوں میں آپ 100% کھرے اترے، پورے اترے۔ لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے،
ابراہیم کی اولاد کہا کرتے تھے اور ہیں بھی حضرت ابراہیم کی اولاد، ان کا رویہ کیا ہے؟ پچھلے 10 رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی ایک حکم کو بھی صحیح طور پر وہ نہیں بجا لائے، ہر طرح سے انہوں نے ناشکری ہی ناشکری کی، نافرمانی ہی نافرمانی کی، روگردانی ہی کی۔ وہی حال مشرکین کا اور کفار کا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ کے سامنے ہر قربانی کو پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں دنیا انسانیت کے لیے امام اور پیشوا بنا دیں گے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا بنے، اور آج تک یہود ہوں، نصارہ ہوں کہ مسلمان ہوں، تینوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ راہ سے بھٹک گئے اور حضرت ابراہیم کی جو سنت تھی، حضرت ابراہیم کا جو صحیح راستہ تھا، اسے چھوڑ دیا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فوراً اپنی آل و اولاد کی طرف گویا اشارہ کر دیا کہ اے میرے رب، آپ مجھے تو پیشوا بنا رہے ہیں، لیکن میری اولاد کو، میری ذریت کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ دیکھو میرا یہ عہد کہ دنیا کی پیشوائی، دنیا کی امامت، یہ ظالموں کے لیے یہ عہد نہیں ہے۔ یہ عہد صرف ان کے لیے ہوگا جو تیرے صحیح راستے پر چلیں گے، تیرے صحیح متبع ہوں گے، یعنی نیک ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے۔ جو لوگ ظالم ہوں گے، ظلم دوسروں پر بھی ہے اور اپنے آپ پر بھی ہے۔ دوسروں پر ظلم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے، اور اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کرے، کفر کرے، اللہ سے بغاوت کرے اور اپنے نفس پر ظلم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی بنے۔ تو جو بھی ظالم ہوگا، جو بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے یہ عہد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے۔ اور اسی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو بنی اسرائیل اپنے آپ کو محبوب امت کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو امامت کے لائق سمجھتے تھے، جب تک وہ حضرت ابراہیم کے صحیح راستے پر تھے تو صحیح امامت ان کے ذمے تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کے شمرے میں داخل کرا لیا تو اب یہ عہد اللہ کا ان کے ساتھ باقی نہیں رہا۔ یہی حال امت مسلمہ کا بھی ہے۔ ہم بھی حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، حضرت ابراہیم کے نام لیوا ہیں۔ ہماری بھی امامت و پیشوائیت دنیا انسانیت پر یا اقوام عالم پر اسی وقت تک برقرار رہ سکتی ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے راستے پر، حضرت ابراہیم کی روش پر قائم رکھیں گے۔ وہاں سے بغاوت کریں گے، اپنے آپ کو ظالموں کے شمرے میں داخل کریں گے تو اللہ کا یہ عہد اٹھا لیا جائے گا، اور یہی تقریباً ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، دنیا انسانیت کا ایک مرکز بنا دیا، وہ امنا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ مرکز تو اس طور پر کہ وہاں حج مشروع کر دیا گیا ہے، حضرت ابراہیم ہی کے دور سے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ اگر وسعت ہو تو یہاں آئیں، سب ایک ساتھ جمع ہوں، اللہ کی عبادت و بندگی کریں، وہاں اپنی بندگی کا اظہار کریں، اپنے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں، وہاں ایک صف میں سب کھڑے ہوں۔ گویا یہ مرکزیت ہے اور یہاں سے یہ پیغام لے کر پوری دنیا تک جائیں۔ وہ امنا اور امن کی جگہ بنا دیا ہے کہ یہاں جنگ، یہاں قتال، یہاں کسی کو مارنا، کسی پر ظلم، ہر طرح سے مامون کر دیا گیا ہے اس شہر کو یا اس بیت اللہ کو جو حدود حرم ہے اس کو، یہاں تک کہ شکار کا کھیلنا بھی، شکار کرنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ بیت اللہ امن کی جگہ رہے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور بناؤ مقام ابراہیم کو، جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی تھی اس کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم بھی ایک جگہ وہاں موجود ہے جہاں طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور پورے حرم کو بھی مقام ابراہیم کہہ سکتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، اور ہم نے یہ عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، کیا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں میرے اس گھر کو صاف کرو، پاکیزہ رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ پاک ظاہری نجاست سے بھی ہے اور باطنی نجاست سے بھی ہے۔ ظاہری نجاست تو ہم سب جانتے ہیں، باطنی نجاست یہ ہے کفر سے، شرک سے، ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کے خرافات سے بیت اللہ کو پاک رکھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب آپ بنا دیجئے اس شہر کو امن والا شہر، پہلی دعا۔ دوسری دعا یہ کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نوازیے۔ کون سے رہنے والے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آیا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن جو لوگ کفر کریں انہیں بھی ہم نوازیں گے، فأمتعه قلیلا، انہیں بھی ہم تھوڑی مدت کے لیے نوازتے رہیں گے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ہم انہیں گھسیٹ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دعا میں غور کیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس شہر کے امن کے لیے اور یہاں کے رہنے والوں کی روزی کے لیے دعا مانگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ قید لگا دی کہ اے اللہ آپ ایمان والوں کو ہی یہ رزق دیجئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم آپ کو دنیا انسانیت کا پیشوا اور امام بنائیں گے، تو حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا تھا، ایک درخواست کی تھی کہ میری ذریت کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا یہ عہد نہیں ہے کہ ہم انہیں پیشوا بنائیں گے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسی احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم نے جب یہاں اس شہر کے امن اور یہاں کی روزی کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے روزی کی دعا مانگی، تب یہ قید لگا دی کہ جو ایمان والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ منصب امامت تو نیک لوگوں کے لیے ہی مقدر ہے، وہاں ظالموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن دنیا کا جو رزق ہے، دنیا کے جو پھل ہیں، اللہ کی دوسری نعمتیں ہیں، وہ سب کے لیے ہے، ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، سب کے لیے ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو غیر ایمان والے ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہوں گے، انہیں اس دنیا میں ہی ہم نوازیں گے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا یہ واضح ہو گیا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، روزی ہے اور بہت سی نعمتیں ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، کھیتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کامن رکھی ہیں،
کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ ایمان والوں کو ملیں گی اور غیر ایمان والوں کو نہیں ملیں گی، مسلمانوں کو ملیں گی اور کافروں کو نہیں ملیں گی، ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ تو سب کو ملے گی، لیکن ان کے ایمان اور کفر کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اگر ایمان والے ہیں تو جنت ہے، غیر ایمان والے ہیں، کفر والے ہیں تو جہنم ہے۔ لیکن دوسری طرف اس دنیا کی جو پیشوائیت ہے، اس دنیا کی جو امامت ہے، وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنی آزمائشوں کو پورا کر کے آ رہے ہیں، اللہ کی گھر کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار سے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ کسی طرح کا عجب اور گھمنڈ اور غرور نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اب بھی تواضع، اب بھی محتاجگی کا اظہار اللہ کے سامنے کہ پروردگار ہم سے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے مولا اسے قبول کر لے، کیونکہ تو ہی قبول کرنے والا، تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین، اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اپنا مسلم بنا، یعنی اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں بھی امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت بنا، ایک ایسی امت کو برپا فرما جو تیری فرما بردار ہو، مسلم ہو۔ گویا امت مسلمہ کے لیے باقاعدہ ایک دعا حضرت ابراہیم نے تجویز فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل ہی سے حضور پاک علیہ السلام ہے اور وہیں سے اس امت کی ابتدا ہوتی ہے، تو گویا اس امت کے لیے ایک باقاعدہ یہ دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی اپنا مسلمان، اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت میں بھی ایک ایسی امت برپا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھلا۔ اس میں عام عبادت کے طریقے بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور سے بیت اللہ کا جو حج ہوتا ہے، حج کے مناسک میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ نمبر ایک تو حج کے جو فرائض ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، وہ بھی ہمیں دکھلا، وہ بھی ہمیں بتا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور دوسرے جو حج کے مقامات ہیں، مزدلفہ ہے، منی ہے، یہ ساری چیزیں، صفا مروہ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں بھی ہمیں دکھا کہ ہمیں کہاں کہاں کون کون سی جگہوں پر کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں، یعنی حج کے مقامات بھی دکھا اور حج کے اعمال بھی دکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار، اور پھر انہی میں سے، یعنی وہ امت مسلمہ جو آئی ہے، انہی میں سے، ہماری ذریت میں سے ہی کیا کر بھیج ایک رسول، اس کا کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیری کتاب کی انہیں تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے پاکیزہ رکھے، پاکیزہ کرے، پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بڑا زبردست قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آخری آیت اس دعا پر مشتمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی تھی۔ اسی لیے آپ کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ایک ایسی امت برپا فرما جو تیری فرما بردار ہو،
اور ساتھ ہی ساتھ اس امت میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھی ان کے درمیان بھیج دے جو ان کی صحیح رہنمائی کرے۔ اور وہ رسول کا کام کیا ہو؟ 3 کام یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی تلاوت بھی، اسے بھی پڑھ کر سنانا لوگوں کے سامنے، اور خاص طور سے جو کتاب اللہ کی آیات ہیں اسے پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنانا۔ تلاوت کے اصل میں معنی ہوتے ہیں اتباع کے۔ تو اس سے ایک بات یہاں ظاہر ہو گئی کہ جو کچھ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات دیں اسی کی اتباع کرتے ہوئے، جو آیتیں اللہ کی نازل ہوں اسی کی اتباع کرتے ہوئے یہ رسول تمہیں وہ آیتیں، وہ احکامات سنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور پر 100% اس کام کو کر کے دکھایا اس امت میں، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے اس کلام کی آیات کو مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، بتایا، گویا پڑھایا، اور امت نے اسے پڑھا۔ یہاں تلاوت میں جو معنی مضمر ہیں خاص طور سے اتباع کے، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تلاوت اصل میں نام ہی اسی بات کا ہے کہ اللہ کی آیات کو یا اللہ کے احکامات کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا۔ یاد رہے، صرف لفظی تلاوت کافی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام دیا گیا ہے ہم لوگوں کو کہ اس قرآن کے احکامات کو، قرآن کے الفاظ کو ہم دہرائیں صرف لفظاً بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، باعث برکت و ثواب ہے۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان احکامات کو، ان آیتوں کو تم پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے کہ اب اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اسے کھول کھول کر بیان کر دے رسول۔ دوسری جگہوں پر یہی تبیین کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت کی، دانائی کی، سوجھ بوجھ کی باتیں سکھائیں۔ مفسرین نے یہاں سنت مراد لیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح اپنی سنتیں بھی۔ سنتیں کیا ہیں؟ وہ کتاب کا پریکٹیکل ہیں، کتاب کی عملی شکلیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور آپ نے سکھائی صحابہ اکرام کو، پوری ایک امت، پوری ایک جماعت برپا کر دی جن کو کتاب بھی سکھایا اور اپنی سنتیں بھی سکھائی۔ اور وہیں سے ہمارے پاس آج ایک طرف کتاب اللہ ہے اور دوسری طرف سیرت رسول ہے اور سنت رسول ہے، جس کی ہم آج پیروی کر سکتے ہیں۔ تو نبی کا دوسرا کام یہ تھا۔ تیسرا کام یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ لوگ جو کفر میں، شرک میں، اخلاقی برائیوں میں، ہر طرح کی برائیوں میں لت پت ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو آلودہ کر لیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کو اس سے پاکیزہ کریں، اس سے پاک کریں، اس سے نجات دلائیں اور انہیں صاف و ستھرا اللہ کا فرما بردار بنائیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کام بھی بحسن خوبی انجام دیا کہ اہل بیت کو، صحابہ کو اس طرح پاکیزہ کیا کہ ایسی جماعت دنیا انسانیت میں نہ کبھی پہلے دیکھی گئی نہ اس کے بعد دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ آپ نے قائم کر دیا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ تو گویا نبی کے یہ 3 مقاصد تھے، نبی کے مشن میں یہ 3 گویا عنصر تھے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی انجام دیا۔ آج کے داعیوں کا بھی یہی کام ہے کہ نمبر 1 اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کی آیات کو دنیائے انسانیت کے سامنے پڑھ کر پیش کریں، سنائیں، انہیں بتائیں، اور دوسرے پھر انہیں کتاب اور سنت کی باقاعدہ تعلیم دیں، اور پھر انہیں ہر طرح کی برائیوں سے، کفر سے، شرک سے، اخلاق رذیلہ سے پاکیزہ کریں۔ یہ آج کے داعیوں اور خاص طور سے یہ جو امت مسلمہ ہے،
اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔